رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ میں میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن حکمران اور آمرانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں، وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سازش کو مل کر ناکام بنانا ہے اور ایک قومی سطح کا ایک بڑا ایونٹ جو لاہور میں منعقد ہوا، جسے اس طرح تاریخ یاد کرے گی جس طرح 1940 کے اس مقام پر اجتماع کو تاریخ یاد کرتی ہے، اس کو منفی انداز کے ساتھ اپنے ہی ملک کے عوام کے سامنے پیش کرنا انتہائی گھٹیا کردار ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ آج کے اس میٹنگ کا اعلامیہ تھا۔ نواز شریف کی جائیدادوں کا، بنگلوں کا ہم کو حساب دیں، نواز شریف کی جنگ میں آپ نے کہا تھا نواز شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا کہ نواز جو زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں جو ان کو ووٹ دے گا، کیا یہ سوالات یہ وہ سوالات ہیں، تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو پی ایم جیسے خوبصورت گلدستے میں پرو دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں اور یہ گھسے پٹے سوالات جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں۔ پریشر میں لا رہا تھا، کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کو روک دیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے رک جائے۔ سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی سی سی کی، سی ڈبلیو سی کی، اس کے بعد خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کی ہے اور آپ مطمئن نظر نہیں آئی، کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا؟ دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے، سوری مولانا صاحب، بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو، لاہور کے ایم این ایز کو، لاہور کے ایم پی ایز کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کیا، انہوں نے دن رات ایک کیا اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا، جلسہ میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی
اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا. باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں, ٹریفک گزر نہیں سکی. ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا, ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا, وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے. ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا. میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا. مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں. اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا. تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں. لوگ کھڑے رہے, گھنٹوں کھڑے رہے, اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا. کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں, لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں. لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی, نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی. لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی. اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ, آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی DSNGs بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی, مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈ, کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا, میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. اور جیسے ان کو صبح نماز کے بعد بالکل, اور آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج ایک گھنٹوں پھر وزیراعظم عمران خان نے اس بات کو بتایا ہے کہ PDM میں تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور وہ اس بات جو مرضی کر لیں گے, میں پریشر میں نہیں آؤں گا اور ان کو NRO نہیں ہوگا. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں. یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وہ پریشر میں ہیں تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں. مذاکرات کرنے سے انکار کر چکی ہے, کیا اگر آپ ان کے سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے آپ کو, کیونکہ مین فریق جو ہے وہ آپ ہی PMLN ہے, اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے, عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا, اب عوام لیڈ کرے گی, آگے چلے گی. آپ نے کہا کہ بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے, آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا, اگر فوج بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے تو جیسے مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم عوام کے سامنے بات چیت کو تیار ہیں, تو تیار ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں, اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے, PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے. جہاں تک
डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ PTM का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। तो सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, अपना राय रखने के हक भी है, लेकिन जो अल्टीमेट फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो फिर मैं भी उस पर पाबंद हूँ और एतजाज़ अहसन साहब भी उस पर पाबंद हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहब, ये फरमाइएगा कि काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में PTM का जो इत्तेहाद है वो कायम है, यकीनन दबाव है, हर एक पार्टी पे दबाव है। क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलने अपनी मर्जी से जा रहे हैं या PTM की मशावरत से? मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है ताज़ियत करने के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पे बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए, ये तो अब कबल वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें, हम एक कॉमन एजेंडा पे, जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और ये हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पे ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी, एक मिनट में मैं जरा एक बात करता हूँ। देखिए, सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मीसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया, उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी हम सब के मद्देनज़र रहेंगी और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस बेख्तलाफ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पे चलेंगे। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक, और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो PDM फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगी। ये बता दीजिएगा कि कल महमूद खान अशरफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया? उस रश में तो मुझे तो पता नहीं चल लगा उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद तारीख को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। कोरोना की वबा फैली हुई है, बॉर्डर के ऊपर जो है दोनों अफवाज जो है फायर एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे नाजुक हालात में कोई गुंजाइश है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर नजरसानी आप करें? नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अजीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह रहे। बहुत शुक्रिया।